آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے این ٹی اے نیٹ اردو کے سالو پیپر 2016 کا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ملا وجہی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ملا وجہی کا اصل نام اسد اللہ ہے۔ شہر پٹنہ سے رسالہ معیار کس نے جاری کیا؟ تو شہر پٹنہ سے رسالہ معیار قاضی عبدالودود صاحب نے 1936 میں جاری کیا تھا، جس کے صرف 5 شمارے ہی نکل پائے تھے۔ صبح فردا یہ کس کی نظم ہے؟ تو صبح فردا علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ زینت اور جمال منٹو کے کس افسانے کا کردار ہیں؟ تو زینت اور جمال منٹو کے افسانہ رتی ماشا طولہ کے کردار ہیں۔ کس شاعر نے خود کو گلشن معنا کا عندلیب کہا ہے؟ تو خواجہ میر در صاحب نے خود کو گلشن معنا کا عندلیب کہا ہے۔ کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا؟ تو علی نامہ کو، نصرتی کی جو علی نامہ ہے اس کو دکنی زبان کا علی نامہ کہا گیا۔ در مدح عقل اور در مدح طمع یہ ذیلی عنوانات کس داستان کے ہیں؟ تو یہ دونوں عنوانات سبرس کے ہیں۔ اے خدا کے بندوں اور اس کے مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کی جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو یہ سیر چوتھے درویش کی کہانی سے یہ ماخوذ ہے۔ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام نغمہ الہام ہے۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام ہے۔ مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا کی ماں کا کیا نام ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا کی ماں کا نام حسن آرا ہے۔ کاغذی پیرہن یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو کاغذی پیرہن یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کا بھائی کون ہے؟ تو ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کا جو بھائی ہے گھنشیام داس ہے۔ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ تو یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ افسانہ شغل میں رامدئی کس کی لڑکی ہے؟ تو افسانہ شغل میں رامدئی سنتو چمار کی لڑکی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہی عمر اپنی بسر کیجئے، یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ کہ سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہی عمر اپنی بسر کیجئے، یہ شعر خواب و خیال میں اس مثنوی میں آیا ہوا ہے۔ گلشن عشق میں کس کے عشق کی داستاں بیان کی گئی؟ تو گلشن عشق میں منوہر اور مدھمالتی کی داستاں بیان کی گئی ہے۔ گھسیٹا کس کے افسانے کا کردار ہے؟ تو گھسیٹا حیات اللہ انصاری کے افسانے کا کردار ہے۔ خواب و خیال کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو خواب و خیال کا تعلق افسانے سے ہے۔ خواب و خیال ایک مثنوی بھی ہے، خواب و خیال یہ افسانہ بھی ہے۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کہ عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ تو ماہرین لسانیات نے کسے ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے؟ تو اپبھرنش کو عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر پنڈت برج نارائن چکبست کا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے۔ اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ احتشام حسین نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی؟ تو احتشام حسین نے یہ رائے اختر الایمان صاحب کے بارے میں دی ہے کہ انہوں نے اپنے نظم میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے۔ اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ گرا گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کرتے، یہ شعر حسرت موہانی کا ہے۔
ذکر میرا ہے وہ کرتا تھا صریحاً لیکن ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر خواجہ میر درد کا ہے۔ مدن بان اور جوگی مہندرگر کس داستان کے کردار ہیں؟ تو مدن بان اور جوگی مہندرگر رانی کیتکی کی کہانی کے کردار ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیاں، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس، بیلا، داؤدی، لالا اور جوہی پھولوں کا ذکر آیا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی نظم آئینہ میں ان تمام پھولوں کا ذکر آیا ہے۔ خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد۔ یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے کس مضمون سے ماخوذ ہے کہ خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد؟ تو یہ اپنی یاد میں ان کا جو مضمون ہے رشید احمد صدیقی کا صاحب کا، اس میں یہ عبارت شامل ہے۔ کہتے ہیں جس کو عشق، یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کہتے ہیں جس کو عشق، تو یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ کو کون دیتا ہے؟ تو کالا دیو اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی راجہ کو اطلاع دیتا ہے۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے حیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات۔ اقبال کے کس نظم کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ تو اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور میں جو ہے اس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو گوتم نیلمبر قرۃ العین حیدر کی ناول آگ کا دریا کا کردار ہے۔ ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوئی؟ تو ناول لندن کی ایک رات 1939 میں شائع ہوئی۔ ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ اس شعر میں ناول امراؤ جان کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے؟ تو اس شعر سے ناول امراؤ جان کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ فراق گورکھپوری کی کتاب من آنم کیا ہے؟ تو فراق گورکھپوری کی کتاب من آنم ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کے دریا کے آغاز میں کس مغربی شاعر کے نظم کے ٹکڑا درج کیا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں ٹی ایس ایلیٹ کے نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے۔ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستثنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو اس کے تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ عبارت یادگار غالب سے ماخوذ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ تو یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ عبارت بھی یادگار غالب سے ماخوذ ہے۔ چمنستان شعراء کے مصنف کون ہیں؟ تو چمنستان شعراء کے مصنف لکشمی نارائن شفیق ہیں۔ زہد و رندی یہ کس کی نظم ہے؟ تو زہد و رندی علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے۔ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرا بھی دیوان کا۔ یہ شعر میر کے کس دیوان میں شامل ہے؟ تو یہ شعر 5ویں جو دیوان ہے میر کی، ان کی ٹوٹل جو دیوان ہے 7، اس میں سے 5ویں جو دیوان ہے اس میں یہ شعر شامل ہے۔ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ اس شعر میں جو لفظ آئے ہیں شعر شور انگیز، اسی نام سے شمس الرحمن فاروقی نے اپنی کتاب کا نام شعر شور انگیز رکھا ہے، جس میں انہوں نے میر تقی میر سے متعلق ساری چیزیں درج کی ہیں، اور جو کہ ٹوٹل تقریباً 4 جلدوں میں ہے۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے NTA-NET JRF کے سالو پیپر 2016 جولائی کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس طرح کے ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔